الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت إلى آخر الآية. صدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه من الحج حادث ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا فلم يحج ومات فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا او كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الدارمي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعہ بھی حج کا تذکرہ تھا اور چونکہ حج پر بات مکمل نہیں ہوئی تھی اس لیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ بقیہ باتوں کو آئندہ جمعہ بیان کروں گا. تو پچھلے جمعہ حج کی فضیلت کہ حج کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا عنایت فرماتے ہیں، اور اس جمعہ میں سوچ رہا ہوں کہ حج نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کیسی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں. چنانچہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں کے ذمے اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا ضروری ہے. ومن کفر، اور جو شخص انکار کرے، علماء نے فرمایا کہ یہاں پر حج نہ کرنے کو کفرہ کفر سے تعبیر کیا، انکار، کہ جو آدمی انکار کرے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، تمام دنیا سے بے نیاز ہے. اس آیتی کریمہ کے اندر جو من کفرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، بعض صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر، امام سدی اور قتادہ، بعض بڑے بڑے جو مفسرین ہیں، وہ ان کا دستور یہ تھا کہ معلوم کرتے تھے کہ اس پر حج فرض تھا اور اس آدمی نے حج فرض ادا نہیں کیا تو وہ لوگ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی اگرچہ تمام چاروں ائمہ کے نزدیک حج کا انکار کرنے سے آدمی ایمان سے نکلے گا، حج نہ کرے تو صرف گناہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا، لیکن وہ لوگ اتنے سخت تھے اس بارے میں کہ وہ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اس لیے میرے دوستو، ایسی دولت سے کیا فائدہ کہ دولت بیٹی بیاہنے کے لیے، فلائٹ بنانے کے لیے، دنیا سجانے کے لیے رکھیں اور ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے تو ایسی دولت پر لعنت ہو. اور جو میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی فرمائے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، من ملک زادا وراحلہ، کہ جو آدمی توشہ اور یہ سواری کا مالک ہو جائے، یعنی اس زمانے کے اندر کہیے کہ جو اخراجات سفر 2,65,000 یا 3,10,000 جو بھی پڑتا ہے، اس کے بقدر اگر کوئی مالک ہے اور گھر میں بال بچوں کے لیے کھانے پینے کا نظم ہے
تو اس آدمی پر حج فرض ہو گیا. ما توجب الحج الزاہدۃ والراحلہ، کہ حج کیا چیز فرض کرتی ہے؟ الزاد والراحلہ، تو توشہ اور سواری کا نظم یہ حج کو فرض کر دیتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی فرمائے کہ جو آدمی حج فرض کا بقدر مالک ہو گیا اور حج نہ کرے، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ یہودیًا او نصرانیًا، تو وہ آدمی یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے. اور پھر اللہ کے نبی اپنی بات کی تائید میں یہی آیت کریمہ پڑھے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ جو آدمی حج کا انکار کرے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائے. دوسری روایت کہ جو آدمی من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرہ، کہ جس آدمی کو حج سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور سلطان جائر، کہ ایک ظالم بادشاہ روک دے، جیسے بہت سارے علماء کرام کا ابھی یہ ظالم حکومت پاسپورٹ ضبط کر لی ہے. تو ایسے علماء کروڑپتی ہونے کے باوجود مجبور ہیں کہ ان کے پاس جانے کا اختیار نہیں ہے، پاسپورٹ ضبط کر لیا ہے، ویزا نہیں دیتا ہے، جانے پر پابندی ہے، سفر کرنے پر پابندی ہے. تو جس آدمی کو کوئی ظاہری رکاوٹ بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور وہ آدمی بغیر حج کیے مر جائے، تو اللہ کے نبی فرمائے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ یہودیًا او نصرانیًا، تو وہ آدمی یہودی ہو کر کے یا نصرانی ہو کر کے مرے. میں یہ مسئلہ بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس حدیث کے بنا پر بعض علماء ظاہر اگرچہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں کہ جو آدمی حج نہ کرے وہ ایمان سے نکل جائے گا، لیکن جن ائمہ کرام کو بعض روشن خیال لوگ گالی دیتے ہیں، ان لوگوں کی قدر کیجئے کہ ان لوگوں نے کفر سے بچایا. اور ان ائمہ کرام نے یہ کہا کہ جو آدمی حج کی فرضیت کا انکار کرے کہ حج فرض ہے ہی نہیں، کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، انکار کر دے، تو جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ کے انکار کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے گا، اسی طرح حج کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. تو بہرحال میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امت کو سمجھائے کہ اس طریقے کی حرکت نہ کرو، حج فرض ہو جائے تو فوراً کرو، تاخیر نہ کرو. اور ایک حدیث کا مفہوم میں سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس آدمی کے سامنے تقاضا کیا گیا کہ دین کا تقاضا ہے، دین کے لیے اتنا پیسے کی ضرورت ہے، تم دین کے کام میں خرچ کرو، اگر وہ آدمی دین کے کام میں خرچ کر دیتا ہے تو دنیا اور آخرت بن جائے گی. لیکن جو شخص دین کے تقاضے پر پیسے کو خرچ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سزا یہ دیتے ہیں کہ حرام کام میں اس سے کئی گنا زیادہ خرچ کر دے گا. آپ یہ دیکھتے بھی ہوں گے کہ کسی سے دین کے لیے 2000-3000 مانگیے تو بڑی مصیبت آئے گی اور فضولیات میں لاکھوں روپے خرچ کر دے گا. ایک ہمارے بزرگ ہیں مولانا ہاشم صاحب بھوجپوری، انہوں نے کہا کہ مجھے دعوت میں بلایا گیا تو وہاں پر 36 یا 40 لاکھ کا صرف مرغا کا انتظام تھا، اور ہر مہینے 2 لاکھ روم سجانے میں خرچ کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ ایک جنریٹر کی ضرورت ہے، مدرسے میں دے دیجئے. تو بولا کہ نہیں، حالات بڑے خراب ہیں، میں دے نہیں سکتا ہوں. تو یہ یاد رکھیے کہ جب دین کے تقاضے کے لیے کسی چیز کو مانگا جائے، مال کو مانگا جائے، اور دین کے تقاضے میں آدمی خرچ نہیں کرتا ہے تو کئی گنا زیادہ اس سے حرام اور فضولیات اور لغو میں اللہ کے ناراضگی کے اندر خرچ کر دیتا ہے. اور جو شخص حج نہ کرے کسی کام کی وجہ سے کہ یہ میرا کام ہے، اس سال یہ کام نمٹا لیتا ہوں، اگلے سال کر لوں گا، اللہ کے نبی فرمائے کہ جس کام کی وجہ سے حج کو بریک کیا ہے، روکا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ حاجی لوگ حج کر کے اس سال واپس آ گئے اور میرا کام یوں ہی کہ یوں پڑا رہ گیا. اللہ تعالیٰ اس کے کام کو روک دیتے ہیں.
اور جس آدمی کو مطالبہ کیا گیا کہ چلو ایک مسلمان کی مدد کرو اور مسلمان کی مدد کے لیے چلو، اور وہ طاقت ہونے کے باوجود مسلمان کی مدد نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ کسی حرام کام کے اندر اور ظلم کے اندر اور ناجائز چیز کے اندر وہ آدمی حمایت کرے گا اور کئی گنا اس سے زیادہ گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، حج جس کے اوپر فرض ہے وہ فوراً کریں، اور یاد رکھیے کہ مسئلے کے اعتبار سے کہ ایک آدمی پر ابھی حج فرض ہو گیا، یعنی ایک آدمی اتنا پیسے کا مالک ہے کہ آرام سے آ جا سکتا ہے، 2 مہینے کے راشن پانی کا نظم گھر میں کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ اور کوئی مجبوری نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر حج فرض ہے۔ ایسے لوگ بالکل تاخیر نہ کریں۔ من اراد الحج فلیعجل، کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو وہ فوراً کرے۔ اور ایک حدیث میں بھی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس آدمی پر حج فرض ہو تو وہ جلدی کرے، کیونکہ حالات آدمی کے کیسے کب آ جائیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ، ان کے پاس لاکھ روپیہ کے لیے ابھی محتاجگی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی حج فرض ہو جائے تو یہ نہیں کہ شادی نہیں ہوئی ہے تب کریں گے۔ ارے جس طرح نماز کے لیے شادی شرط نہیں ہے، روزے کے لیے شادی شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے شادی شرط نہیں ہے، اسی طرح حج کے لیے بھی شادی شرط نہیں ہے۔ یہ کیا ذہن میں شیطان نے بیٹھا دیا کہ جب تک کہ بیوی نہیں ہو جائے گی اکیلے جائیں گے ہی نہیں، یہ تو شیطان نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ جس طرح روزہ، نماز اور زکوٰۃ کے لیے شادی اور نکاح شرط نہیں ہے، اسی طرح حج کے کرنے کے لیے نکاح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جس طرح بغیر نکاح کی یہ عبادات فرض ہیں، اسی طرح بغیر نکاح کے حج بھی فرض ہے۔ تو جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے دلیل سے بخاری شریف اور نسائی شریف کے حدیث سے مکمل طور پر یہ ثابت کیا، یوٹیوب کے اندر بھی پچھلے جمعہ کا یہ مفتی عزیر کر کے نکالیں گے، اس کے اندر وہ دلائل سب مل جائیں گے، اس کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال حج بدل پر میں نے تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج بدل ہے ہی نہیں ہے، وہ حدیث سے جاہل ہیں، حدیث کے بارے میں یتیم ہیں۔ جب نبی کا فرمان بخاری شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر کئی عنوانات سے اور کئی ہیڈنگ جو قائم کیے محدثین، ان تمام چیزوں سے حج بدل کا ثبوت ہوتا ہے، انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن بہت سارے مسائل باقی رہ گئے تھے اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے ان مسائل کو میں نے لکھ لیا تاکہ بتانے کیا ہے شاید ذہن سے نہ نکل پائے۔ تو یہاں پر بعض لوگوں نے سوال کیا کہ حج بدل میں جن کو بھیجنا ہے کیا ان کو حاجی ہونا شرط ہے؟ وہ اپنا پہلے حج کر لیں تب وہ حج بدل کر سکتا ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں میں مشہور ہو گیا، یعنی جیسے کہ مسئلہ آپ لوگوں کے عورتوں کے درمیان پہلے زمانے کے اندر مشہور تھا کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ ہے۔ یا بہت سارے مسئلہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ایک عورت 3 آپریشن کرائی اور آپریشن کے ذریعے اس کا بچہ ہوا تو کیا وہ اس عورت کے حج جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بہت سارے لوگ پوچھے۔ تو یہ سب شیطان کی پٹی ہے، یہ جہالت کی بات ہے کہ جس طرح شوہر کا نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح عورت آپریشن کرائے حج کے اندر کوئی قباحت اور برائی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی حج بدل نہیں کر پایا ہے غربت کی وجہ سے، اور اس آدمی کو حج بدل میں بھیج دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور حج بدل کے لیے تو بڑے شرائط ہیں، اور جب اس زمانے کے اندر لوگ سیکھتے نہیں ہیں، غفلت برتتے ہیں، اپنا حج صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے حج بدل کے اندر بہترین جانکار عالم کو ان کو بھیجنا چاہیے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ جو حج کر لیے ہیں اور وہ جانکار ہے تو اس کو بھیجنا افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن جو لوگ غریب ہیں،
جن کے اوپر اپنا حج فرض نہیں ہے، ایسے لوگوں کو حج بدل میں بھیجنے میں کوئی حرج اور کراہت کی بات نہیں ہے، بلا تکلف ایسے لوگوں کو حج بدل میں بھیج سکتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ مالدار ہیں، اپنا حج ان لوگوں پر فرض ہو چکا ہے اور وہ اپنا حج نہ کریں، تو جن مالدار پر اپنا حج فرض ہے اور وہ اپنا حج نہ کریں اور بغیر حج کیے ہوئے دوسرے کا حج بدل کریں، تو ان کے لیے بھیجنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب ہے۔ مسئلہ سمجھیے غور سے کہ غریب آدمی کو بھیجنا یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو حج نہ کیا ہو اور جو مالدار ہو جن کے اوپر اپنا حج فرض ہے، تو ایسے لوگوں کو بھیجنا حرام کے قریب قریب یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح ایک صاحب سوال کیے کہ یہ میں پچھلے جمعہ سمجھایا کہ جن کے ماں باپ پر پہلے زمانہ میں، دیکھیے یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جس آدمی پر حج ایک بار فرض ہو گیا، جس آدمی پر حج ایک بار فرض ہو گیا اور وہ نہیں کیا، تو وہ آدمی گناہگار ہوگا، حج کی فرضیت اس سے موت تک ختم نہیں ہوگی، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی پر حج فرض تھا اور وہ غفلت کی وجہ سے حج نہیں کر پایا، تو اس آدمی کو زکوٰۃ فطرہ دینا بھی جائز ہے حج کرنے کے لیے، تاکہ تمہارے ذمے سے حج کی فرضیت اتر جائے اور تم گناہگار ہو کر کے نہ مرو، اس لیے اس کو یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں اور پہلے زمانہ میں 20-30 ہزار روپے میں، ہم بچپن میں تھے تو 20-30 ہزار میں حج ہو جاتا تھا، یہ غور کرے کہ اس زمانے میں میرے ماں باپ پر اگر اتنا پیسہ تھا اور غفلت اور نادانی کے اندر وہ میرے ماں باپ حج نہ کر پائے، تو جس طریقے سے علاج میں ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ نے وسعت دی ہے، تو اس کو عذاب سے بچانے کے لیے ان کی طرف سے حج بدل کا نظم کرنا تو ضروری ہے۔ لیکن ایک صاحب سوال کیے کہ اگر میرے ماں باپ پر حج فرض نہیں تھا اور اللہ نے مجھے پیسہ دیا، تو کیا میں اپنے ماں باپ کی طرف سے حج بدل کرا سکتا ہوں؟ تو بالکل حج بدل کرا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا زندہ کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ حدیث کا نام یا آپ کے اوپر دھوس جمانے کے لیے، آپ کو مرعوب کرنے کے لیے، آپ کو ہاپلیس کرنے کے لیے، اور آپ جھوٹ کے حدیث کا نام لیتے ہیں۔ میں حدیث کے حوالے سے پچھلے جمعہ یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ جو لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، عمرہ بھی میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، یہ پچھلے جمعہ میں نے ثابت کر دیا۔ تو اس کو دلائل کو تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال جو لوگ مردہ ہیں ان کی طرف سے جب حج ہو سکتا ہے نفلی حج، تو عمرہ یہ تو نفل ہے، یہ تو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے ان کے طرف سے، تو زندہ کی طرف سے بھی اور مردہ کی طرف سے بھی یہ نفلی عمرہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بیوی کے انتظار میں کہ ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اکیلے اس سال حج کر سکتا ہے، لیکن وہ رکا ہوا ہے کہ جب تک کہ بیوی کا بھی پیسہ نہ ہو جائے تب تک کہ میں حج نہ کروں گا۔ یاد رکھیے کہ جس آدمی پر حج فرض ہو اور حج کے فرضیت کے بعد وہ دیر کرتا ہے، تو وہ آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا کہ اس من اراد الحج فلیعجل۔ یہ الگ بات ہے کہ جس سال وہ حج کر لے گا اس کے ذمے سے گناہ ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جس آدمی پر حج فرض ہو گیا اور وہ دیر کر رہا ہے، تو حج کے فرض ہونے کے بعد جتنا دن دیر کرے گا روزانہ اس کے کھاتے کے اندر گناہ لکھا جائے گا۔ البتہ یہ کہ حج جس سال کر لے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور نعوذ باللہ اگر اسی حالت میں اس کا ایمان یہ موت ہو گئی، تو اللہ کے نبی جو ناراضگی کا اظہار کیے کہ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا
او نصرانیا، کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ اب یہاں پر ایک بات، یہ غلطی یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ ایک بیٹا کے اوپر حج فرض ہو گیا، بیٹا نوکری والا ہے، ماں باپ غریب ہیں، اب بہت سارے لوگ کہ بیٹا کے اوپر حج فرض ہے اور اپنا حج وہ نہیں کرتے ہیں اور ماں باپ کو پہلے کراتے ہیں، یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ اور اس کے اندر یہ سوچنا کہ میرے ماں باپ حج نہیں کیے تو ہم کیسے کر لیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے کہ میں یہ کہوں کہ میرے والد ہیں اور میرے والد کے ہوتے ہوئے میں مسجد قاسم میں بیان کیسے کروں، میرے والد بیان کریں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت مجھے دی تو بیان میں کروں گا۔ یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پائلٹ بنایا، آپ یہ کہیں کہ والد کے ہوتے ہوئے میں کیسے علاج کروں، یہ کریں گے؟ ارے نہیں، جس آدمی کو اللہ نے وہ صلاحیت دی وہ کرے گا، اس کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں۔ اگر وہ شخص اپنا حج چھوڑ کر کے ماں باپ کو حج کراتا ہے تو وہ اس گناہ سے کبھی نہیں بچ سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی رات بھر تہجد پڑھے اور فجر کی نماز نہ پڑھے، وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا ہے، عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو حج کرا دے اور وہ نوجوان خود نہ کرے، وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے اپنا حج پہلے نمبر پر ہے اور ماں باپ کا حج دوسرے نمبر بعد کی ہے۔ یہ غلط عام طور پر قربانی بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ گارجین ہیں، گارجین کی طرف سے کرائیں گے، اپنے طرف سے کیسے کریں؟ یہ جہالت کی بات ہے کہ جس پر یہ فرضیت ہوتی ہے۔ اب جیسے کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا کہے گا کہ ماں باپ روزہ نہیں رکھتے تو ہم کیسے روزہ رکھیں گے؟ یہ جہالت ہے۔ اسی طرح اللہ نے ماں باپ کو پیسہ نہیں دیا، ان کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹے کو پیسہ دیا تو بیٹے پر حج فرض ہو گیا۔ اس لیے یہ رواج بنا لینا کہ ہم خود حج میں نہیں جائیں گے، اپنے ابا اور اماں کو بھیجیں گے، یہ گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچ سکتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے توفیق دیا ہے تو اپنا بھی حج کرے اور ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی لے جائے، یا ماں باپ اس لائق نہ ہے تو ان کے طرف سے حج بدل کرائیں، لیکن اپنا حج چھوڑ کر کے صرف ماں باپ کے حج پر اکتفا کرے تو یہ گناہ سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک مسئلہ کہ اگر بیوی بیمار ہے اور بیوی کی بیماری کی وجہ سارا نظم ہے، خرچ ہے حج کرنے کا، لیکن بیوی بیمار ہے تو حج فرض ہوگا یا نہیں؟ چنانچہ مفتی سلمان صاحب منصور پوری اور اسی طریقے سے مفتی شبیر صاحب اپنی کتاب کے اندر انوار مناسک کے اندر دلائل کے ساتھ لکھے کہ اگر ایک آدمی پر حج فرض ہو گیا اور بیوی بھی بیمار ہے تو ایسی صورت میں بیوی کی بیماری حج کرنے سے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے میکے والے پیسہ کا نظم کر کے جائے، پیسہ فل انتظام کر کے جائے، لیکن بیوی کی بیماری حج کرنے سے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ بیوی کی بیماری کی وجہ سے حج میں تاخیر اور دیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور برخلاف ماں باپ اگر بیمار ہوں اور کوئی تیمارداری کرنے والا نہ ہو تو ماں باپ کو چھوڑ کر کے وہ حج میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حدیث پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ آدمی کا حق بیوی سے زیادہ، سب سے زیادہ ماں کا ہے، تو چونکہ ماں باپ کی تیمارداری اپنے ہی اوپر واجب ہے، اس لیے ماں اور باپ بیمار ہوں تو ان کو چھوڑ کر کے تو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اگر بیوی کی بیماری ہے تو اس کو چھوڑ کر کے حج میں جانا ضروری ہے، کیونکہ تیماردار دوسرے لوگ ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر ایسی حالت آ گئی کہ کوئی اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے ہی نہیں ہے، اس کا موت کا خطرہ ہے تو پھر الگ بات ہے، لیکن اگر پیسہ نظم کرنے کے بعد دوسرے لوگ اس کی تیمارداری کر سکتے ہیں تو بیوی کی بیماری بھی وہ حج میں تاخیر سے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ اور بلا عذر
حج میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے. فَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْعَامِ الثَّانِي بِلَا عُذْرٍ يَأْثِمُ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ کہ اگر کوئی آدمی حج فرض ہو گیا اور بلا وجہ وہ تاخیر کرتا ہے تو اگر جتنا سال تک وہ نہیں حج کرے گا وہ گناہ کے اندر مبتلا رہے گا، الا یہ کہ حج کر لے تو پھر اب اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. اسی طرح سوال کیے کہ ہمارا دمہ ہے، نزلہ ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو ان وجہ سے ہم حج میں تاخیر کر سکتے یا نہیں؟ دیکھیے کہ یہ معمولی بیماری ہے، اس کی وجہ سے حج میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو یہ سب بیماریاں ہوں وہ اپنے پھول دوا کا نظم کر لے اور حج میں تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو بالکل حج کرنے سے روک دیتی ہیں. تو نزلہ، دمہ، بلڈ پریشر، شوگر، یہ سب چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں، یہ سب تو حج کرنا پڑے گا. البتہ اگر ہارٹ کا مریض ہے اور ہارٹ کا مریض چل نہیں سکتا ہے تو ہارٹ والوں کو تو بڑی دقت ہوتی ہے، تو اس کی اجازت ہے کہ جب تک کہ ہارٹ کا مرض صحیح نہ ہو جائے تب تک کہ اس کے اوپر حج فرض نہ ہوگا. لیکن اگر ہارٹ کی بیماری نہیں ہے اور معمولی نزلہ، دمہ، بلڈ پریشر، شوگر ہے، اس وجہ سے حج میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ ہارٹ کا مریض ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اگر ہارٹ کے مرض میں مر جائے تو پھر اس کو وصیت کرنا لازم ہوگا کہ میرے طرف سے حج بدل کا انتظام کر لیا جائے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی نکاح نہیں کیے حج کیسے کر لیں؟ یاد رکھیے کہ اگر ایک آدمی ہے اور نکاح نہ کرنے پر گناہ کا خطرہ ہے، اگر اتنا اس کا نفس نکاح کے لیے بےتاب ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو حرام چیز میں مبتلا ہو جائے گا، اگر اس کے نفس کا اتنا خراب پوزیشن ہے کہ بغیر نکاح کے حرام کاری سے نہیں بچ سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے عذر ہے کہ ہاں وہ پہلے نکاح کرے، حج نہ کرے. لیکن اگر ایک آدمی کا نفس نارمل ہے، نکاح نہ کرے گا تو گناہ میں نہیں پھنس سکتا ہے، اور اگر وہ نکاح کرتا ہے تو حج نہیں کر سکتا، اور حج کرتا ہے تو نکاح نہیں کر سکتا، تو اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر حج کا وقت آ گیا تو نکاح نہ کرے، نکاح بعد میں کرے گا، حج کر لے پہلے، اور اگر حج کا مہینہ آنے میں دیر ہے تو پہلے وہ نکاح کر لے. اسی طرح اکثر لوگ جو یہ حج کرنے سے جو رکتے ہیں کہ بچی کی شادی نہیں کیے ہیں، بچوں کو شادی نہیں کیے ہیں، اس لیے ہم ابھی حج نہیں کر پائیں گے. اور یہ کہنا، بعض لوگ یہ کہہ دیے ہیں کہ اگر بیٹی سیان اور جوان بیٹی گھر میں ہو اور حج کریں گے تو حج نہیں ہوگا. یہ غلط بات ہے، جہالت کی بات ہے. جس طرح جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے نماز میں کوئی رکاوٹ نہیں، روزہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، زکوٰۃ میں کوئی رکاوٹ نہیں، اسی طرح اگر جوان بیٹی نکاح کے لیے موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اگر حج کریں تو یہ کہنا کہ حج قبول نہیں ہوگا، بالکل یہ گمراہی اور جہالت کی بات ہے. جس طرح روزہ، نماز کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اسی طرح حج کرنے کے اندر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو اس کو بھی یہ سمجھیے اچھا سے کہ اگر بیٹی جوان ہے اور پیسہ اتنا ہے کہ بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو حج نہیں کر پائیں گے، اور حج کرتے ہیں تو بیٹی کی شادی نہیں کر پائیں گے. اگر بیٹی کا رشتہ لگ گیا اور حج کا وقت آنے میں دیر ہے تو پھر آپ بیٹی کا شادی کر دیجئے. لیکن اگر پیسہ اتنا ہے کہ حج کر سکتے ہیں تو بیٹی کی شادی کی وجہ سے وہ آپ کو حج میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے. بیٹی کی شادی میں اسلامی اعتبار سے کوئی خرچ نہیں ہے، خرچ تو صرف لڑکا والوں کا تھا، ایک مہر کا خرچ اور ایک ولیمے کا خرچ، اور لڑکی کا تو کوئی خرچ تھا ہی نہیں. اگر ایک آپ ڈیوٹی کرتے ہیں اور ڈیوٹی کرنے نہ جائیے اور بولیے کہ گھر میں تھوڑا کام تھا، کھانے پینے کا من تھا، تو وہ جو آپ کا
باس ہے، وہ آپ کا جو مالک ہے، وہ آپ کو نکال دے گا کہ تمہارے نفسانیت کی وجہ سے میں اپنے کام کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ ہم لوگ رسم و رواج کی وجہ سے بیٹی کی شادی میں ناجائز خرچہ کو بڑھا دیے، اپنے رسم و رواج کی وجہ سے اللہ کے حق میں کوئی کٹوتی کی گنجائش اور کوئی کٹوتی کی کمپرمائز نہیں ہوگا۔ یہ حج، یہ بھلے ہم لوگ بولتے کہ بیٹی کو شادی کرنا ہے، لیکن اگر پیسہ ہے اور بیٹی کی شادی کی وجہ سے حج سے رک گیا اور موت ہو گئی تو وہ آدمی قیامت کے دن عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اس بات کو ذہن صاف کر لے اور لوگوں کو سمجھائیں کہ بیٹی کی شادی یہ حج کے لیے رکاوٹ اور تاخیر کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد حج فرض ہو جائے گا؟ بہت سارے لوگ اس عمرہ سے غریب لوگ نہیں کرتے ہیں ڈر سے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ لیں گے تو حج فرض ہو جائے گا۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ وہی جو میں مثال دیا کہ جس طرح یہ عورتوں میں جو مشہور ہے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دیکھنے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور بالکل اگر وہ غریب ہے 50 بار دیکھ لے تو بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ موسم حج میں 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک موسم حج میں، حج کے ایام میں، حج کے ڈیٹ میں اگر وہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر پہنچ گیا تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر حج کے ڈیٹ میں نہیں پہنچتا ہے اور سالوں بھر 50 بار وہ دیکھ لے تو اس کے اوپر اگر پیسہ نہیں ہے، یہ حج جو فرض ہوتا ہے پیسہ ہونے کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور ایک بعض لوگ سوال کیے کہ میرے پاس مکان ہے رہنے کے لیے اور رہنے سے زائد بھی ہے، تو جس آدمی کے پاس مکان ہے اور وہ نہ اس میں رہتا ہے نہ اس میں کرایہ لگاتا ہے، کوئی آمدنی بھی اس سے نہیں ہوتی، یوں ہی خالی پڑا ہوا ہے، تو اگر ایک آدمی اپنا رہتا ہے، لمبا چوڑا مکان ہے، تو اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے حج فرض ہونے کے لیے۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے کہ اپنا لمبا چوڑا رہنے کے لیے گھر ہے، گھر کو کرائے پر بھی لگا دیا ہے، لیکن بعض گھر ایسا ہے نہ کرائے پر لگایا ہے، نہ اس سے کوئی آمدنی ہوتی ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، اگر وہ ضرورت سے زائد ہے اور اس مکان کی قیمت اگر حج کے اخراجات کے برابر ہو جاتا ہے تو اس آدمی پر اس مکان کو بیچ کر کے حج کرنا فرض ہوگا۔ مسئلے غور سے سمجھیے کہ ایک آدمی کے پاس مکان زائد ہے، رہتا بھی نہیں ہے، کرایہ بھی نہیں آتا، یا اگر آتا ہے تو اس مکان سے کرایہ نہ آئے، دیگر مکان سے کرایہ آ جائے تو گزر بسر کے لیے کافی ہوگا، تو اس آدمی پر اس مکان کو بیچ کر کے حج میں جانا فرض ہے، حج کو میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح ایک آدمی کی اتنی زمین ہے کہ زمین بیچ کر کے جائے حج میں، تو زمین بیچنے کی وجہ سے سال بھر کے غلہ جو آتا ہے وہ اس کے گزر بسر کے لیے کافی ہے۔ زمین بیچنے کے بعد اتنے اس کے پاس زمین بچ جاتی ہے جس سے اس کی زندگی گزر سکتی ہے اور اس کے زندگی کے گزر بسر میں کوئی دقت نہیں ہے، تو ایسے لمبے چوڑے والے زمین والے لوگوں پر بھی زمین بیچ کر کے حج کرنا فرض ہے۔ ہاں، اگر زمین ہی نہیں ہے اور بیچ دے گا تو کھانے میں دقت ہو جائے گی، تو پھر ایسے لوگوں پر حج فرض نہیں ہے۔ مسئلے کو غور سے سمجھیے گا، کیونکہ میں عام طور پر مسئلہ اسی لیے نہیں بیان کرتا ہوں کہ بعض لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ
میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دعا نہ پڑھے اور بیوی سے ہم بستری کرے تو شیطان بھی اس کے ساتھ آز تناسل میں لپٹ کر کے اس کے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے. اگرچہ اولاد حلال رہے گی، حرام نہیں ہوگی، تو ایک آدمی غلط سمجھ لیے کہ کیا اگر دعا نہ پڑھیں تو کیا اولاد حرامی ہو جائے گی؟ اولاد حرامی نہیں ہوگی، لیکن اولاد کے اندر شیطان کا تسلط اور شیطان کا تصرف، شیطان کے اثرات اور اس کے اندر بیماریاں اور شیطانی اثرات اور طرح طرح کے نافرمانیاں اور نافرمان اولاد ہوگی. اولاد حرام نہیں ہوگی، اولاد تو انسان اور باپ ہی کے رہے گا، شیطان کا نہیں کہلائے گا، لیکن یہ وہ نافرمان ہوگا اور نیک نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے. اس لیے مسئلے کو ذرا صحیح سے سمجھیے، اس لیے میں کھول کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح ایک آدمی غریب ہے، کسی آدمی نے حج بدل میں اس کو بھیج دیا، تو حج بدل میں بھیجنے کے بعد کیا اس غریب پر حج فرض ہو جائے گا؟ تو جب تک کہ اس غریب پر اپنا پیسہ نہ ہو جائے تب تک کہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. اسی طرح بعض لوگ سوال کیے کہ بعض لوگ ڈاکٹر ہیں، ان کے اوپر اپنا حج فرض ہے، وہ لوگ اپنا پیسہ سے حج نہیں کرتے ہیں بلکہ سرکاری طور پر لوگ اس کو سرکار اس کو بھیج دیتی ہے خدمت کے لیے اور اسی میں حج کر لیتے ہیں. تو مالدار لوگ اپنے پیسے سے حج نہ کریں، سرکاری پیسے سے حج کر لیں یا دوسرے کے پیسہ سے حج کر لیں، تو کیا ان کو اپنا حج دوبارہ کرنا پڑے گا؟ تو یاد رکھیے کہ حج کرنے میں اپنا پیسہ خرچ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور کوئی سرکاری محکمہ میں ہے، مالدار ہونے کے باوجود اگر وہ سرکاری پیسے سے حج کر لیتا ہے تو بھی اپنا حج ادا ہو گیا، پھر دوبارہ الگ سے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک آدمی کو حج بدل میں بھیج دیے یا ایک آدمی کو بےتابی تھی کہ ہم حج کریں، کسی طریقے سے اس نے پیسے کا نظم کر کے قرض کر کے حج کیا اور غریبی کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مالدار بنا دیے، تو یاد رکھیے کہ غریب آدمی ایک بار جب حج فرض نہیں کیا تھا تو یہ اس کا نفلی حج ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ پیسہ دے دیے تو غریب آدمی دوبارہ حج کرے گا کیونکہ یہ حج فرض ہوگا. جس طریقے سے غریب آدمی قربانی کرے اور پھر مالدار ہو جائے تو ڈبل قربانی کرنے پڑے گا، اس لیے کہ وہ نفلی قربانی کیا تھا اور پھر اب مالک نصاب ہو گیا تو اس کو پھر الگ سے قربانی کرنا پڑے گا. تو یہ حج کے یہ مسائل میں نے بیان کیا. تو میرے دوستو، جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یاد رکھیے، اور بہت سی کہ ہم لوگ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اور موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ آدمی کی موت کب ہو جائے. اس لیے جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے وہ بالکل تاخیر نہ کیجیے. اور بہت سارے ہمارے بعض رشتہ دار، بعض دوست و احباب یہ شکایت کیے کہ ہماری کاروبار میں ترقی نہیں، جس کام میں بھی کرتا ہوں وہ ترقی نہیں. یاد رکھیے کہ وہ آدمی ابھی تک حج چھوڑنے کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا ہے اور اللہ کی ناراضگی کے اندر مبتلا ہے. اس لیے ایسے لوگ جن کے اوپر پہلے پیسہ تھا 10 لاکھ 5 لاکھ 50 لاکھ اور حج نہیں کیے، بہت بڑی غلطی کیے ہیں. وہ صلاۃ التوبہ پڑھ کے معافی مانگے اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اسباب مانگے کہ اے اللہ حج کرا دیجئے. میں یہ مسئلہ خوب صاف طور پر سن لیجئے کہ جس آدمی پر ایک مرتبہ حج فرض ہو چکا ہے اس آدمی پر جب تک کہ وہ حج نہ کرے تب تک کہ حج اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، حج اس کے ذمے سے معاف نہیں ہوگا. موت سے پہلے اس کو حج کرنا پڑے گا، اور موت سے پہلے حج نہیں کر پایا تو اس آدمی کو حج بدل کی وصیت کرنی پڑے گی. اگر وہ موت کے بعد اس کی طرف سے حج بدل ہو گیا تب تو وہ قیامت کے دن عذاب سے بچ سکتا ہے، ورنہ عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور چونکہ یہ حج کرنے والے بھی جانے والے ہیں لوگ، تو میرے دوستو جو لوگ حج میں جا رہے ہیں وہ ایک بات کا یہ دھیان رکھیں گے کہ علماء کرام بڑی
ایک جملہ بولتے ہیں کہ جو آدمی حج میں جا کر کے بن گیا، جو آدمی حج میں جا کر کے بن گیا وہ کبھی نہیں بگڑتا ہے، اور جو آدمی حج میں جا کر کے بگڑ جاتا ہے وہ کبھی نہیں بنتا ہے۔ اس لیے جو آپ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی حج سے پہلے تو ٹھیک تھا لیکن حج کے بعد بگڑ گیا، وہاں بھی بد نظری، وہاں بھی بے احترامی، تو اگر وہاں ہم جا کر کے نعوذ باللہ بگڑ جائیں تو پھر بڑا خطرہ ہے۔ اور جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں واپسی پر ڈائریکٹ ان کو گھر نہیں گھسنا چاہیے بلکہ ان کو مسجد میں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی فرمائے اذا لقیت الحاج، کہ جب تم حاجیوں سے ملاقات کرو فصافحہ، تو اس سے مصافحہ کرو، ومرہ ان یستغفر لک، اور اس کو حکم دو کہ میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے، فإنہ مغفور لہ، کہ جب حاجی کسی کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر 10 بجے تک 9 بجے تک صبح سے لے کر ہو تو مسجد میں آئے، اعلان بھی کر سکتے کہ فلاں حاجی صاحب مسجد میں آئے ہیں، لوگ آئے سلام کریں۔ تو گھر میں گھسنے سے پہلے جو آدمی ملاقات کر لے اور اپنی مغفرت کی دعا کروائے تو اس کی مغفرت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جو حاجی، بلکہ حاجیوں کی کیا کہ وہ تو مہمان ہیں اللہ کے، وفد اللہ، کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، جو دعا کرتے ہیں ان کی قبول ہوتی ہے، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں 400 لوگوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے، تو یہ بڑے متبرک ہیں۔ تو وہاں جا کر کے بننے کی دعا کریں اور وہاں جا کر کے ادب اور احترام کا خیال رکھیں، اور واپسی کے بعد وقت ہو تو مسجد کے اندر تھوڑی دیر تشریف رکھیں تاکہ جو لوگ نہیں حج میں جا سکے وہ اپنی دعائے مغفرت اس حاجی سے کروا سکیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جن پر حج فرض ہو چکا، اللہ ان کو غیب سے سامان مہیا فرمائے، اسباب مہیا کر کے اللہ ان کے حج فرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں پر حج فرض نہیں ہے اللہ ان کے بھی اسباب مہیا کر کے ہم تمام مسلمانوں کو حج مقبول اور مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔